السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے لیلۃ القدر کے فضائل اور اہمیت کے بارے میں حدیث اور قرآن کی روشنی سے جانتے ہیں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کا حامل ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ 1000 مہینے کی 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی جس شخص کی یہ رات عبادت میں گزری اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم سے کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کیا ہے کہ اس عمر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ شب قدر کی معنی کیا ہے؟ امام زہری فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی ہے مرتبہ ہے، کہ چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، تو اس کی وجہ سے شب قدر کا علم واپس اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، لہٰذا اب تم اسے رمضان کی 21ویں 23ویں اور باقی راتوں میں تلاش کرو۔ اس مبارک حدیث سے پتہ چلا کہ آپس کا جھگڑا اس قدر برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے شب قدر کی تعین اٹھا لی۔ شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ چاہیے کہ ایسے عظیم الشان رات کو خوب اور خوب عبادت کرے، اور اس مبارک رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جس کا اعلان خود مالک کائنات قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی یقیناً ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، یعنی اتارنے کا آغاز کیا۔ یہ لوح محفوظ سے اسے بیت العزت میں جو آسمانی دنیا پر ہے ایک ہی مرتبہ اتار دیا گیا، اور وہاں سے حسب واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا، آتے 23 سال میں پورا ہو گیا، اور لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہوتی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ اس استفہام سے اس رات کی عظمت و اہمیت کا واضح ہوتی ہے، گویا کہ مخلوق اس کے تہ تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتی، یہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو اس کو جانتا ہے، اس لیے اس رات کو کبھی ضائع نہ جانے دے، خوب عبادت کرے، کمر بستہ ہو جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، وہ سب ہر اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی بھی حال میں اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، تو اور اللہ سے اتنی دعائیں کرے، اپنے تمام گناہوں کے لیے اس رات کو ترک نہیں کرنا ہے، خوب عبادت کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی توبہ قبول کرے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کی عبادت